کہ برنگ یور بیسٹ، جو کرو اپنا بیسٹ ہو، اللہ کے لیے اپنا بیسٹ ہو. یعنی ہم کارپوریٹ کے کلچر میں جا کر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہاں بھی جاب پر بھی بیسٹ دینا چاہیے، لیکن وائی ناٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم لوگوں کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، بٹ وائی ناٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وائی ناٹ شو دس ایکسیلنس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کہ آپ کے اندر کی جو بے چینی ہے، انگزائٹی ہے، اگر آپ صحیح سے نماز پڑھیں، اسٹرکچرڈ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ نماز آپ کو اسٹرکچر دے گی. کہ جب تم نے کوئی سوشل ریفارم لانی ہے، سوسائٹی میں کوئی رول پلے کرنا ہے، تمہیں تکالیف آئیں گی، چیلنجز آئیں گے، خاندان میں کوئی چینج لانی ہے، تمہیں اپوزیشن آئے گی، تم ایگزاسٹ ہوگے، تو تم نے کہاں پہ کتھارسس کرنا ہے، کہاں سے تم نے اسٹرینتھ لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ کو لے قم اللیل الا قلیلا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، قیام اللیل کرو، وہاں سے اسٹرینتھ پکڑو. موت کی تیاری کرنا بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے، لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے نا، اپنے اچھے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، تو پھر اللہ ہے جو انسان کو تھامتا ہے اس وقت، اللہ ہے جو اس کے لیے آسانی کرتا ہے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو شکر اور دوسرا استغفار، یہ کثرت سے کیا کرو، اور انسان جتنا استغفار اور جتنا شکر کرتا ہے نا، تو یہ انسان کو اس چیز کی شیورٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو نعمتیں ہیں نا اس کو باقی رکھیں گے. سو پارہ نمبر 29 بہت سے لیسنز ہیں، میں سورہ سے پہلے مینشن کر دیتا ہوں. سورہ ملک، سورہ قلام، سورہ معارج، سورہ نو، سورہ مزمل، سورہ مدثر، پھر سورہ حاقہ. اٹ از ویری ایموشنل. اس میں اللہ تعالیٰ جو قیامت کے منظر کی عکاسی کرتے ہیں. اور پھر سورہ قیامہ، اٹ از ویری مطلب جالٹنگ اگر بندہ اس پہ غور و فکر کر کے پڑھے. سورہ انسان، سبحان اللہ، اس کی پہلی جو ہے حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پہ ایسا ٹائم نہیں گزرا جب ہی واز ناٹ ایون ورتھ مینشننگ. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی آکڑ جو ہے نا، ڈائریکٹ آکڑ کو ہٹ کرتی آیا کہ تم تھے کون، ناٹ ایون ورتھ مینشننگ، یعنی یو ور جسٹ اے ڈراپ آف سیمن ٹو بی آنیسٹ. تو بہت سے لیسنز ہیں، میں اپنے انشاءاللہ آپ کے سامنے ملا کر کچھ لیسنز رکھتا ہوں. سورہ ملک وین آئی لک ایٹ اٹ تو بہت امپورٹنٹ ریفلیکشن ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں، احسن عملا. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے، اور یہی زندگی کا مقصد ہے. بڑا خوبصورت مقصد ہے کہ برنگ یور بیسٹ، جو کرو اپنا بیسٹ ہو، اللہ کے لیے اپنا بیسٹ ہو. یعنی ہم کارپوریٹ کے کلچر میں جا کر اپنا بیسٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے وہاں بھی جاب پر بھی بیسٹ دینا چاہیے، لیکن وائی ناٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم لوگوں کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کے لیے اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں، بٹ وائی ناٹ فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وائی ناٹ شو دس ایکسیلنس ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ بہت کمال کی ریفلیکشن ہے کہ احسن عمل، احسن عمل. دوسرا پھر اگر میں دیکھوں تو یہ آیا، دس ریئلی ہٹس می، سبحان اللہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ایک تو کیا انسان تھے ہمارے نبی، اللہ اکبر. اور میں احمد بھائی، مغیرہ بھائی، حج 2023 میں جب گیا، میں نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی مسجد نبوی میں. عصر کی نماز کا مجھے یاد ہے پہلا دن تھا کہ اللہ اتنی دور آئے ہیں، پہلا حج ہے، تو کوئی ٹیک اوے دکھا دے کہ کیا لے کر جاؤں میں یہاں سے. اچھا، اس کا مجھے ایک اسکالر ملے پاکستانی، انہوں نے ماشاءاللہ پہچان لیا، وہاں پڑھ رہے تھے غالباً یا پڑھاتے تھے، تو انہوں نے مجھے کمال بات کی، مدینہ کا ایک ٹیک اوے دیا اور مکہ دونوں کا. مدینہ کا انہوں نے مجھے ٹیک اوے دیا کہ علی بھائی آپ مدینہ 5-6 دن آئے ہیں، تو آپ یہاں سے نبوی تڑپ لے کر جائیں، نبوی اخلاق لے کر جائیں، جس کی اشد ضرورت ہے امت کو اس میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اور ان کی جو تڑپ تھی امت کے لیے، تو دیٹ واز امیزنگ. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس اخلاق کی بات کرتے ہیں کہ اے نبی آپ تو ہائیسٹ یعنی مورل کیریکٹر، یعنی امیزنگ. نبی وسلم کی سیرہ ہم نہیں پڑھتے، کتنی بڑی محرومی ہے. ان کے اخلاق کو ہم نہیں اپناتے، کتنی بڑی محرومی ہے اپنے تمام مسائل میں. پھر آگے چلیں تو سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نماز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے وہ اینکشیس ہے، جلد باز ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین. جب کوئی شر آتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، پینک ہو جاتا ہے، اور جب کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس کو دبا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، شیئر نہیں کرتا. الا المصلین، سوائے ان کے جو نماز ادا کرتے ہیں. ثابت ہوا کہ آپ کے اندر کی جو بے چینی ہے، انگزائٹی ہے، اگر آپ صحیح سے نماز پڑھیں، اسٹرکچرڈ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ نماز آپ کو اسٹرکچر دے گی.
تو یہ بہت خوبصورت لیسن. پھر آگے جائیں تو سبحان اللہ سورہ نو سے جو لیسن اخذ ہوتا ہے ریفلیکشن کہ ایفرٹ میٹرز مور دین ریزلٹس. یعنی آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال بالکل سے اتنا عرصہ دعویٰ کرتے رہے اور اس کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ قبول فرما لے, میرے والدین کو معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, کوئی کوتاہی ہو گئی معاف فرما دے. اور دیکھیں اتنے لوگ کنورٹ نہیں ہوئے لیکن کامیاب ہیں, حضرت نوح کامیاب ہے سبحان اللہ. تو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب ہم صرف نا رزلٹ اورینٹیڈ ہیں, ہر چیز کا رزلٹ آنا چاہیے, ویوز آنے چاہیے, شاباشی آنی چاہیے, ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے, تو یہ چیز بڑی پیچھے رہ گئی سبحان اللہ کہ بھائی ایفرٹ میٹرز, ایفرٹ میٹرز. اور دعویٰ آرگنائزیشن کے لوگ اکثر جو ہے نا وہ ان کو ریوائز کرنی چاہیے یہ چیزیں کہ اللہ تعالیٰ میری ایفرٹس کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد تھوڑا اور آگے جائیں تو سورہ مزمل, سورہ مدثر, اس میں لیسن ہے کہ پرائیویٹ کنیکشن اٹ کریٹس پبلک اسٹرینتھ. کہ جب تم نے کوئی سوشل ریفارم لانی ہے, سوسائٹی میں کوئی رول پلے کرنا ہے, تمہیں تکالیف آئیں گی, چیلنجز آئیں گے, خاندان میں کوئی چینج لانی ہے, تمہیں اپوزیشن آئے گی, تم ایگزاسٹ ہوگے. تو تم نے کہاں پہ کتھارسس کرنا ہے, کہاں سے تم نے اسٹرینتھ لینی ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ قم اللیل الا قلیلا, کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو, قیام اللیل کرو, وہاں سے اسٹرینتھ پکڑو, تمہارے نفس کے لیے بھی بہت کمال ہے. اور اسی طرح آگے جائیں تو سبحان اللہ سورہ قیامہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو دا آیا دیٹ ریئلی ہٹس می, وہ پہلی آیا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کہ کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کا حساب نہیں لیں گے, کیا انسان کو ہم نے کھلا چھوڑ دیا سبحان اللہ. تو یہ سارے میں مل کے ریفلیکشنز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پارا 29 از سو امیزنگ وین اٹ کمز ٹو کریکٹر بلڈنگ, وین اٹ کمز ٹو تزکیہ. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اسپیشلی مجھے, ہم سب کو, اسپیشلی جو پرائیویٹ کنیکشن ہے. جیسے آپ نے احمد بھائی بات کی کہ رمضان میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے قیام اللیل بھی, تہجد بھی, لیکن اس کے بعد 11 مہینے پتہ نہیں کہاں یہ چیز جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین یا رب العالمین. علی بھائی جو آپ نے پہلی آیت شیئر کی نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے نا موت کو اپنی تخلیق کا, اللہ از the one who created death, اور یہ جو ہے نا موت, یہ واللہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن ہے کہ جس سے ڈر بھی لگتا ہے, جس کے بارے میں سوچنے کا دل بھی نہیں کرتا, جس کے بارے میں آپ جتنی تیاری کر لو شاید کم ہے. اور لیکن ایک نیسیسری کریشن ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کے عوض انسان جس سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا نہیں جا سکتا. یعنی اس دنیا سے رخصت ہو کے ہی جایا جا سکتا ہے, اور وہ جو ہے موت کا دروازہ ہے. میں ابھی ایکسپیرینس کیا, ہم نے ایک فیملی میں اپنی نا ایک ڈیتھ, میری نانی جان کی وفات ہوئی ابھی کچھ عرصہ پہلے, تو اس نے بھی نا سورٹ آف آپ کے نا ذہن میں ڈیتھ کو وہ ری ایگنائٹ کرتا ہے, اور آپ کا جو ایک انٹریکشن ہے ود ڈیتھ, اس کا ایک احساس ہوتا ہے انسان کو. اور واللہ یعنی جتنا مرضی انسان اس کے بارے میں بات کر لے اور جتنا مرضی اس کو پتہ ہو کہ اس نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور اس کے ارد گرد لوڈ ونز نے بھی چھوڑ کے جانا ہے, اس چیز کی آپ پریپریشن جو ہے نا نہیں کر سکتے, اور آپ کو نہیں پتہ کہ آپ اس مومنٹ میں کیسے ایکٹ کرو گے, کیسے نہیں کرو گے. یعنی اپنی موت اور کسی لوڈ ون کی, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم بھی سب اولاد والے ہیں, ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آئی ڈونٹ نو کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں میری اولاد لے لی, یا میرے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میرے والدین کو اپنے پاس بلا لیا, تو میں کیسے ریئیکٹ کروں گا. انسان کوشش تو کرتا ہے کہ اپنے ایمان پہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے ان مواقع میں, لیکن یہ توفیق جو ہے نا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے. اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے اچھے وقتوں میں یاد کرے گا نا, تو اللہ تعالیٰ اس کے برے وقت میں نا اللہ تعالیٰ اس کو ثبات دے گا, اس کو کنسسٹنسی دے گا, صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی نا ہمیشہ یہ ریالٹی جو ہے نا, ریالٹی آف ڈیتھ جو ہے, اس کی یاد دہانی کرواتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تلقین کی کہ حازم اللذات جو ہے, یعنی ڈسٹرائر آف پلیجرز جو ہے, اس کو کثرت سے یاد کیا کرو, یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو.
اور یہ کہ دیکھیں ہم سب کے ساتھ نا مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں، اور دنیا میں موت سے بڑی مصیبت تو کم ہی ہے کوئی، اپنی موت یا کسی اور کی، لوڈ ون کی. اور وہ ہم سب جو ہیں ہم سب کے کچھ نہ کچھ لوڈ ونس ہیں، اور جیسے جیسے گھڑی کا وقت آگے چلتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم قریب آتے جا رہے ہیں اس ریالٹی سے کہ ہم نے ان کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا ہے. اب وہ انسان کا ایک مشکل وقت ہے، تو ہر انسان جو ہے نا یہ مشکل وقت اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، تو تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے مشکل وقت میں ساتھ دے گا جب ہم جو ہے نا اپنے اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ توفیق تبھی دیتا ہے انسان کو جب انسان جو ہے نا اس نے اپنے ایمان پہ کام کیا ہو. تو یعنی کہنے کا میں مطلب مختصراً میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ موت کی نا تیاری کرنا بہت مشکل ہے، شاید ناممکن ہے، لیکن اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑے نا اپنے اچھے وقتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے تو پھر اللہ ہے جو انسان کو نا تھامتا ہے اس وقت، اللہ ہے جو اس کے لیے نا آسانی کرتا ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ نے یہ موت کو اور زندگی کو کیوں بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. اور آپ نے جیسے صحیح کہا کہ کثرت عمل نہیں ہے یہاں پہ، بہترین یعنی کوالٹی وائز. اور اس کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام لیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ العزیز اور الغفور. العزیز ذو عزہ یعنی عزت والا، آنر والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آنر، میجسٹی، انونسبلٹی، اسٹرینگتھ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے یہ انسٹلز او ان اس، یعنی یہ ہمیں ہمارے اندر ایک فیلنگ آف فیئر کو انسٹل کرتی ہے. اور الغفور یہ انسٹل کرتی ہے ہمارے اندر ایک فیلنگ آف ہوپ. تو یہ جو زندگی کی آزمائش ہے، زندگی جو ہے، زندگی اور موت جو ہے، اور یہ جو آزمائش ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یہ دو نام جو ہے نا ان کو یاد رکھنا ہے، جو انسٹل کرتے ہیں ہمارے اندر ایک سینس آف ہوپ اور ایک سینس آف فیئر. کہ ہوپ ہو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں انسان کو ہوپ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان ڈرے، اور انہی دو فیلنگز کو کیری کرے اپنے ساتھ ساتھ اس جرنی کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا ہمیں خاص طور پہ اپنے اچھے ایام میں ان لوگوں سے بنائے، اہل القرآن میں سے بنائے، اہل اللہ میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ والے لوگوں میں سے بنائے، تاکہ مشکل اوقات میں نا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا سہارا بنے. سائڈ سوال ہے، چونکہ موت کی بات ہوئی، یہ سوال آیا مجھے کہ اگر ایک انسان بہت کوئی شدید بیماری سے گزر رہا ہے، مشقت سے گزر رہا ہے، یا کوئی ایسی آزمائش سے گزر رہا ہے کہ وہ ہوپ لیس ہو چکا ہے، اللہ معاف کرے، تو کیا وہ موت کی تمنا کر سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر آتا ہے. اللہ عالم، میرا خیال ہے یہ کسی عالم سے پوچھ رہا ہے. احمد بھائی اگر آپ جواب دیں اس پر ایک دعا احمد بھائی ملتی ہے نا کہ وہ اللہ بخاری کے بارے میں آتا ہے. دیکھیں امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی، اور میرے خیال غالباً یہ حدیث بھی ہے اللہ عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب کی گئی ہے بات، کہ جب انسان کو اس طرح ہو تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کہ یار اب مجھے تب تک اس دنیا میں رکھ جب تک میرے لیے یہاں پہ خیر ہے، جب تک نہیں ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے. اس قسم کی بات کرے انسان تو وہ بہتر ہے، بجائے یہ کہ مشکلات کے اندر جو ہے نا وہ پریشانی ہو کہ وہ زندگی سے نام بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتونین. بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہے مغیرہ بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس ایک بار عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو یہ میں نے ایک عالم سے سنا ہے، کریکٹ می اگر یہ واقعہ ضعیف ہے، لیکن آئی ہوپ کہ ٹھیک ہے کیونکہ عالم ماشاءاللہ مستند ہیں. تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل تھے، تو حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی کہ اللہ اگر میرا وقت آ گیا ہے تو جلدی کر دیجئے، اگر میرا زندہ رہنا بہتر ہے سم تھنگ لائک دس تو مجھے شفا دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اگر یہ ایک آزمائش ہے تو مجھے ہمت دے دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خوش ہوئے اس دعا کو سن کر، کہا کہ دوبارہ کہیے. تو انہوں نے دوبارہ کی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شفا کی دعا کی، تو پھر ہی گاٹ کیورڈ انسٹنٹلی. سبحان اللہ. یہ بھی اچھا، میں اس میں علی بھائی ایک پرسنل فیلنگ جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ النوح کی ایک آیت ہے، استغفار کے حوالے سے بڑی معروف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نا مختلف طریقے ہیں مانگنے کے، لینے کے، جسے انسان انشور کر سکتا ہے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے. تو میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ دو چیزوں کی نصیحت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو نا شکر اور دوسرا استغفار، یہ کثرت سے کیا کرو. اور انسان جتنا استغفار اور جتنا شکر کرتا ہے نا، تو یہ انسان کو اس چیز کی شیورٹی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو نعمتیں ہیں نا اس کو باقی رکھیں گے. کیونکہ ظاہر ہے، یقین کریں ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہیں. واللہ میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں نا کون سی ایسی نعمت ہے جو میرے کبھی ذہن میں آئی ہو، جو میں نے تصور کیا ہو اللہ مجھے دے، یا کون سی ایسی خواہش ہے جو میری پوری نہ ہوئی ہو. سبحان اللہ، ساری خواہشیں اللہ نے پوری کی ہیں. لیکن اس کے سے پھر اولاد بھی اللہ نے دی، اللہ نے فیملی بھی دی، خاندان بھی دیا، سب کچھ دیا، نیکی کرنے کی توفیق بھی دی تھوڑی بہت. تو انسان پھر اس خوف میں بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے.
تو جب انسان کو یہ فیلنگ آتی ہے نا، پھر دو ہی چیزیں انسان کرے. ایک تو کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، ٹھیک ہے نا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے نا لئن شکرتم لازیدنکم، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے. تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنا ہو اس حوالے سے، خاص طور پہ ایک روایت بھی آتی ہے، جیسے یہ حدیث جو ہے، بلکہ یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کے حوالے سے سیدنا حسن بصری کا مشہور قول ہے. تو کہتے ہیں ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے جدب کی شکایت کی، یعنی خشک سالی کی. تو آپ نے کہا استغفر اللہ. پھر ایک بندہ آیا، اس نے فقر کی شکایت کی، آپ نے کہا استغفر اللہ. پھر اس نے ایک آیا جس نے اپنی نسل کشی کی، اس نے کہا جی میری جو ہے وہ اولاد نہیں ہو رہی. تو پھر ایک آیا، اس نے کہا قلت ریعی ارضہ، کہ اس کی پیداوار نہیں ہو رہی. تو سب کے سب کو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. تو انہوں نے، ایک بندے نے سوال کیا کہ مطلب آپ ہر ایک پرابلم کی سولوشن آپ استغفار ہی کہہ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ النوح کی آیت جو ہے یہ ذکر کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کا استغفار کرو، وہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا. ویمددکم باموال وبنین، اور تمہاری اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہیں باغات سے نوازے گا، تمہیں نہریں چلا دے گا اس میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، استغفار، کثرت سے استغفار جو ہے نا، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ایک تو قریب بھی بہت کرتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے بہت، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں شکر سے اور استغفار سے. اچھا، ایک استغفار کے میں کچھ فوائد پڑھ رہا تھا، تو سبحان اللہ، ایک بڑی پیاری دو روایات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بڑی خوبصورت روایت ہے. ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی حدیث صحیح ہے. تو وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا کہ انہو لیغان علی قلبی حتی استغفر اللہ 100 مرہ، کہ کئی دفعہ مجھے نا اپنے دل کے اوپر ایک پردہ سے محسوس ہوتا ہے، تو پھر میں 100 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. اچھا، یہ نا میں ان بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی، اور یہ میرا پرسنل تجربہ بھی ہے، کہ انسان جب دین پہ پریکٹس کرنا شروع ہوتا ہے نا، تو کئی دفعہ نا چیزیں بہت زیادہ عادی ہو جاتی ہیں، کہ انسان وہ پہلے جو ہمارے اندر جوش اور ولولہ اور نیکی کرنے کا جو جذبہ تھا وہ تھوڑا مدھم پڑ جاتا ہے. تو میں نا ہمیشہ سے انسان وہ، یعنی ہم لوگ جب ہم نے دین کو پریکٹس کرنا شروع کیا، ہمیشہ سے انسان کہتا ہے یار وہ جذبہ، وہ فیلنگز دوبارہ آئیں. تو انسان کی وہ ایک تھی نا ایمانی جذبہ اور کیفیت، وہ انسان کو بڑی یاد آتی ہے. تو واللہ میں نے پھر نا یہ جو حدیث ہے نا، اس کی بنیاد پہ میں نے کثرت سے استغفار کیا، اور واللہ میں نے دیکھا کہ ایکچوئل میں مجھے دوبارہ وہ لذت محسوس ہونا شروع. اسی طریقے سے گناہوں کے بارے میں بھی انسان جو ہے کئی دفعہ سینسٹیوٹی لوز کر دیتا ہے. یعنی میں نے دیکھا کہ میں گناہوں کے بارے میں بہت حساس ہو گیا ہوں، اور پھر ایک چھوٹا سا گناہ ہو جانے سے بھی میرے پر بہت زیادہ بوجھ آتا تھا. وہ کب؟ جب میں نے استغفار کثرت سے شروع کیا. تو استغفار جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتی استغفر اللہ 100 مرہ، جب میں نے 100 دفعہ اللہ کا استغفار کیا. اسی طریقے سے بڑی انٹرسٹنگ بات بھی میں بتاتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ہیں نا دل ویسے ہی سخت ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں نا، سخت معاملات کرتے ہیں. تو وہ بندہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہو نا، وہ دوسروں کے ساتھ بھی نرمی والا معاملہ کرتا ہے. اس میں ایک سائیکولوجیکل بھی ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب اس بندے کو اپنا احساس ہے، ہاں بالکل، اس کو خود احساس ہے، خود ہمبل ہو جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاں. تو اس حوالے سے ایک روایت ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان فی لسانی ضرب علی اہلی ای حدۃ، میری زبان میں کچھ اپنے فیملی کے لیے سختی تھی، یعنی میں اپنے گھر والوں سے جب معاملات کرتا تھا، سخت معاملات، بیوی سے مراد بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں فذکرت ذلک لنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ میں ذرا سخت ہوتا ہوں اپنی فیملی کے بارے میں، تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا این انت من الاستغفار یا حذیفہ، بتاؤ تم استغفار کتنا کرتے ہو حذیفہ. تو یعنی میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں، سبحان اللہ، اور یہ جو اخلاقیات ہیں دوسروں کے ساتھ، آپ کے سوشل ریلیشنز کیسے ہیں، استغفار کی وجہ سے اس کا ڈائریکٹلی آپ پر اثر آتا ہے. سبحان اللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی چیز ہے، کثرت سے استغفار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی باقاعدہ صحابہ کو، یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، توبہ کرو اپنے رب کی طرف، رجوع کرو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ، میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ. یعنی 70 جو ہے ایک مطلب ایگزیکٹلی وہ کاؤنٹ نہیں کیا انہوں نے، مراد 70 ہے جیسے علماء کہتے ہیں، اس سے مراد جو ہے کثرت، ایکسیسولی کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے استغفار کیا کرتے. تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کوئی بھی اس طرح کے کلمات جو مسنون ہیں ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے انشاءاللہ. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی. احمد بھائی، میں نے ویسے تو پارا 29 کو اوور آل کور کیا ہے، لیکن ایک چیز احمد بھائی جو آپ نے شروع میں بات کی نا، اسی کو میں ری ایمفسائز کرنا چاہوں گا دوبارہ، کہ دیکھیں اتنا گولڈن موقع آیا رمضان کا، اور الحمدللہ آئی ایم شور کہ آڈینس نے، لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، عبادات بھی کی،
الحمدللہ فجر بھی فجر کی نماز بھی قائم کی ہوگی جماعت کے ساتھ مردوں نے انشاءاللہ تعالیٰ. بٹ یہ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ، میرے خیال اس پہ اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں، کیونکہ جیسے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی کمپنی میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت ہائی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم آپ کی کمپنی سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم منافق ہو گئے. تو لوگ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، بلکہ لوگ کیا، میں اپنی بھی یہ بات کروں گا کہ ماشاءاللہ میں اکثر آپ بھائیوں میں ہوتا ہوں، یہاں پر ہوتا ہوں اور اچھے لوگوں میں ہوتا ہوں، نیک لوگوں میں ہوتا ہوں، تو ماشاءاللہ ایمان ہائی ہوتا ہے اور بڑا ایک ارادہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے. تو یہ بات درست ہے کہ جب ہم آئسولیٹ ہوتے ہیں اور پھر یہ سوشل میڈیا سبحان اللہ اس کی کتنی نیگیٹیوٹی ہے، تو واقعی ہی انسان جو ہے نا تھوڑا غافل ہو جاتا ہے اور غفلت میں پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ پلانس پورے نہیں کر پاتا. تو یہ غفلت کو کیسے جو ہے میرا بھائی احمد بھائی، وٹ ٹپس ول یو گائز گیو، غفلت کو کیسے چیک میں رکھا جائے؟ علی بھائی سب سے امپورٹنٹ چیز میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے قرآن کے ساتھ جڑنا. قرآن جو ہے نا وہ ایک یاد دہانی ہے، اور بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے اپنی، آخرت کی اور ہماری جو ذمہ داری ہیں ان کی. تو ایک تو قرآن، دوسرا یہ ہے کہ اپنی صحبت جو ہے نا اس کو چینج کرے انسان. اگر انسان فیل کرتا ہے نا کہ وہ زیادہ تر اس کا جو ایمان کی حالت ہے وہ کمزور رہتی ہے، تو پھر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا شروع کریں ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے بہتر ہیں اپنے دین میں، اپنے ایمان میں اور عمل میں. آئی تھنک اس کے علاوہ جو ہے نا کوئی اور آپشن نہیں ہے. سب سے دا شارٹیسٹ اینڈ دا ایزیسٹ وے ٹو چینج یور سیلف از ٹو چینج یور انوائرمنٹ اینڈ ایسوسیٹ ود دوز ہو آر بیٹر دین یو ان دا ریلیجن. نماز پڑھنا بھی نا آسان ہو جاتا ہے جب ایک ماحول ہوتا ہے نماز پڑھنے والا. ایک تو دیکھیں رمضان کی ایک تو میٹا فزیکل برکات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم یعنی دیکھ نہیں سکتے، غیب کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ غیبی لحاظ سے رمضان کو اس نے بابرکت بنایا ہوا ہے. لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں تو ایک انوائرمنٹ بھی ایسا کریٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ایک آسانی بھی کریٹ ہو جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ اپنی جو ہے نا ایک تو قرآن کے ساتھ جڑنا اور جو کمپنی ہے نا اس کو چینج کرنا. المرء علی دین خلیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین کے اوپر ہوتا ہے، یعنی ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں. امام غزالی تو اس چیز رحمۃ کو اللہ علیہ بہتر کے کیا حوالے جائے. سے میں پڑھ رہا تھا ان کی احیاء کے اندر، تو انہوں نے بھی دو چیزوں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا ایک تو جیسے احمد بھائی نے کہا نا، اور دوسرا انہوں نے کہا چیزوں کو ہیبیچولائز کریں. جب تک آپ کسی چیز کو ہیبیچولائز نہیں کرتے نا اور اس نیت کے ساتھ وہ کام کریں کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا پارٹ بنانا ہے. اصل میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے سامنے گول ہوتا ہے کہ یہ 29ویں رات تک ہے بس، یا 27ویں رات تک ہے، اور اس کے بعد میں آزاد ہوں. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یار میں نے اب یہ نیکی کا کام شروع کیا نا رمضان میں، اس کو میں نے اینڈ تک لے کے جانا ہے. جب انسان اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب شروع کرتا ہے نا تو علی بھائی اس کی برکت بھی ہوتی ہے، اور انسان اس کے لیے پھر جد و جہد بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، اس کو سسٹین کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو نا ایک کام ضرور کریں جو میں ایٹ لیسٹ اپنے اندر کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں یار میں اس گناہ میں کثرت سے شکار ہو جاتا ہوں، ایک گناہ جو ہے نا ضرور چھوڑیں اس رمضان. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی ایک نیکی، کوئی بڑی ہو نہ، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن جس پر آپ دوام اختیار کر سکتے ہیں نا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذاتی طور پہ وہ نیکی بہت پسند تھی جو کہ دوام یا کنسسٹنسی کے ساتھ کی جاتی تھی. وہ ایک پکڑ لیں. میں کہتا ہوں اس نیکی کے پکڑنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ برکت ایسی ہوگی کہ انسان دوسری نیکیوں کی طرف بھی اٹریکٹ ہوگا اور اس کی طرف بھی جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ نصیحت میں اپنے آپ کو کروں گا. اور جو ہے نا یہ جو ٹریپ ہے سوشل میڈیا کا، جس کو میٹرکس آج کے اس میں کہا جاتا ہے ماڈرن لینگویج میں، آئی تھنک اسٹیئنگ اوے فرام میٹرکس. کیونکہ نو میٹر وٹ یو ڈو، آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں، اگر آپ اس کے ساتھ ٹریپ ہو گئے نا، اس چیز میں ٹریپ ہو گئے، تو بڑا چانس ہے کہ آپ سلپ کر جائیں گے، اللہ معاف کرے. تو کانشیسلی دیکھیں، عہد کریں، میں آڈینس کو کہوں گا یہ عہد کریں کہ کانشیسلی رمضان کے بعد بھی اس چیز کو کانشیسلی ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اس ٹریپ کو، اور ڈوم اسکرولنگ سے بچنا ہے، اسپیشلی نائٹ ٹائم پہ. بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈسپلن کرنا. دیٹ از دی اونلی وے. نمازوں کے بعد بھی ایسے ہی ہے ہر بندے، مطلب ہم نے دیکھا ہے خود نمازوں کے بعد ہر جگہ کھانے پہ، یعنی ڈرائیونگ کے دوران. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ. کیونکہ ظاہر ہے یقین کریں ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت نعمت ہے. واللہ میں اگر اپنے آپ سے پوچھوں نا کون سی ایسی نعمت ہے جو میرے کبھی ذہن میں آئی ہو
جو میں نے تصور کیا اللہ مجھے دے، یا کون سی ایسی خواہش ہے جو میری پوری نہ ہوئی ہو. سبحان اللہ، ساری خواہشیں اللہ نے پوری کی ہیں. لیکن اس کے سے پھر اولاد بھی اللہ نے دی، اللہ نے فیملی بھی دی، خاندان بھی دیا، سب کچھ دیا، نیکی کرنے کی توفیق بھی دی تھوڑی بہت. تو انسان پھر اس خوف میں بھی رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے.